الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 22ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے آخر میں ایک واقعہ ہوا، وہ یہ کہ جس وقت اللہ تعالی نے غزوہ خندق کے بعد اور اسی طرح ایک دو یہودی قبائل کو شکست دینے کے بعد مدینہ میں تھوڑی سی مالی وسعت کی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اللہ نے مال غنیمت دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، آپ کی پاکیزہ بیویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہمارے اخراجات میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، ہمارے اخراجات میں کچھ۔ اور کسی بیوی کی زبان سے یہ بھی نکل گیا کہ کیسر و کسریٰ کی بیگمات بہت شاہی زندگی گزارتی، اس لیے ہمارے اخراجات میں بھی کچھ وسعت کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ ناگوار گزرا، ناجائز نہیں تھا، بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ پسند نہ آیا۔ قرآن کریم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضور علیہ السلام کی بیویوں کو اختیار دیا کہ یا اسی فقر و فاقہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، اگر نہیں رہنا چاہتی تو خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ کے نبی سے الگ ہو جائے۔ جب یہ آیات اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں نے حضور علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ ہمیں یہی فقر و فاقہ منظور ہے، ہم میں سے کسی کو بھی آپ سے الگ ہونا منظور نہیں ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی بیویوں نے دنیا کے مال و دولت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، تو قرآن کریم نے ان کو نقد و نقد صلہ یہ دیا کہ آئندہ سے آپ کی جو نیکیاں ہیں ان کا اجر ڈبل کیا جا رہا ہے۔ ان کا اجر کیا کیا جا رہا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی بیویوں کو قرآن کریم نے 5-6 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، اے اللہ کے رسول کی بیویوں، جب تمہارے دروازے پر کوئی اجنبی مرد آیا کرے ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو، اور یہ ہر عورت پر لازم ہے کہ وہ غیر محرم سے جو بات کرے وہ پورے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ کرے، نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ دوسرا یہ حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول کی بیویوں، تم گھر میں رہو۔ عورت کا گھر میں رہنا، گھر کو تعمیر کرنا، خاندان کی تعمیر کرنا، اپنی اولاد کی تربیت اور کفالت کرنا، یہ بہت بڑا فریضہ۔ جن لوگوں نے ہمیں یہ میٹھا میٹھا سبق پڑھایا تھا نا کہ جی عورتوں کو گھر میں بند کرنا یہ بہت بڑا معاشی نقصان ہے، عورتوں کو گھر میں رکھنا کیا ہے؟ ان کو تجارت میں لگا لو، تجارت پہ آج ذلیل ہو رہے، نہ خاندان رہے نہ گھر رہے، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اب یورپ کے ملکوں کو اعلان کرنے پڑ رہے ہیں کہ جو خاتون بچہ پیدا کرے گی گھر میں رہے گی، ہم اس کو یہ وظیفہ دیں گے۔ اور جب کرونا آیا تھا نا، یورپ کے سارے کاروبار بند ہوئے، اس وقت پوری دنیا کے میڈیا نے ان رپورٹوں کو شائع کیا، میں نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ پورے یورپ میں لاکھوں خواتین
کرونا کے بعد واپس اپنی ملازمتوں پر نہیں آئی۔ جب سروے ہوا تو تمام خواتین نے کہا کہ ہمیں گھر رہ کر اپنی اولاد، اپنی فیملی کی تربیت کر کے جو سکون ملا ہے وہ ملازمت میں نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ عورت بھائی کہاں رہے؟ گھر میں رہے۔ کہتے جی معاشی نقصان ہے، اپنے بچوں کی، خاندان کی صحیح تربیت کرنا۔ جب گھر کی تربیت اعلیٰ ہوتی ہے بھائی، اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے قوم بنتی ہے، اسی سے کیا بنتی ہے؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور عام مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ تم کہاں رہو؟ گھر میں رہو۔ ہاں مجبوری ہو تو عورت کے لیے کاروبار کی، کسب معاش کی بھی اجازت ہے، خصوصاً مسلمان معاشرے میں جہاں عورت ہی عورت کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ بہرحال ایک یہ حکم دیا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور حضور علیہ السلام کی بیویوں کو حکم دیا کہ تمہارے گھر میں دن رات جو وحی اتر رہی ہے آپ اس کو بھی یاد کرو اور اس کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ خواتین صحابیات آئیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، پورے قرآن کریم میں اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ جن جن باتوں کا حکم مردوں کو ہے انہی باتوں کا حکم عورتوں کو بھی ضمناً ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ مردوں کو حکم ہے نماز پڑھو، تو یہ صرف مردوں کو ہے یا عورتوں کو بھی ہے؟ سارا مسلمان معاشرہ سمجھتا تھا، لیکن ان عورتوں نے حضور علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ کہیں ہمارا تذکرہ بھی صراحت کے ساتھ آنا چاہیے، ضمنی ہے۔ عورتوں کا تذکرہ بھائی کیا ہے؟ ضمنی ہے۔ ہمارا تذکرہ بھی کس طرح آنا چاہیے؟ ان کی قربان جائیے اس اللہ پر جو اتنا مہربان ہے کہ ان خواتین کے مطالبے پر، ان کی دلجوئی کے لیے قرآن کریم کی تفصیلی آیت اتری جس میں مسلمان مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کو بھی راضی کر دیا کہ جہاں ہم مردوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ 22ویں پارے میں قرآن کریم نے ایک یہ حکم دیا ہے کہ جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہ ہو وہ شخص مومن کہلانے کا حقدار۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہیں۔ جس مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں ہے بھائی وہ مسلمان کہلانے کا حقدار۔ مثلا بیٹی کو اللہ نے باپ کی وراثت میں سے حصہ دیا ہے کہ نہیں؟ بیٹیوں کو دیا ہے۔ اگر آج کے مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹیوں کو حق دینے سے وراثت سے جائیداد دوسرے خاندانوں میں چلی جائے گی، تو جناب ان لوگوں کو مسلمان کہلانے کا حق بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسم تھی کہ منہ بولا جو بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی جو بیوی ہے جن کو انہوں نے طلاق دے دی حضرت زینب کو، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے اس جاہلیت کی رسم کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ کافروں نے بڑا شور مچایا تو مسلمانوں کو سبق دے دیا کہ جو جاہلیت کی رسم ہے اس کو توڑ دو، دنیا ناراض ہوتی ہے ہونے دو۔ دنیا ناراض ہوتی ہے، ہمارے یہاں جاہلیت کی رسم ہے کہ جی محرم میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی نکاح جب عبادت ہے محرم میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ رمضان میں بھائی نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ عید کی نماز میں نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر اس عید کی نماز میں کسی کا نکاح کر دیا جائے تو پورا ڈسکا ہل جائے گا کہ نہیں؟ ہم نے اپنی طرف سے رسمیں بنا رکھی ہے۔ بھائی عید کی نماز میں ہو سکتا ہے، رمضان میں ہو سکتا ہے، محرم میں ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے۔
یہ تو جاہلیت کی رسمیں ہیں، ہمارے نبی کی سنت ہے جاہلیت کی رسموں کو بھائی کیا کرنا، ختم کرنا، توڑنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس پارے میں 2 دفعہ، ایک تو یہ اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی ہیں، اور حضور علیہ السلام بھائی کیا ہے، پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ اور دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی۔ قرآن کی مشہور آیت اسی پارے کا حصہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کا معنی کیا ہے بھائی؟ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جن حضرات کو قادیانی بدبختوں سے گفتگو کا موقع ملتا ہے ان کو بڑا یہ آیت بنیادی ہے۔ قادیانی خاتم کا معنی کرتے ہیں مہر۔ میں توجہ کرنا، قادیانی اس آیت میں جو ہے خاتم النبیین، ختم نبوت، ختم کا معنی قادیانی کیا کرتے ہیں بھائی بولو؟ اور لغت میں اس کا ایک معنی مہر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر لگانے والے ہیں، تو حضور کی مہر سے نبی بنے گا۔ اس میں ختم نبوت کا کوئی تذکرہ، اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ وہ ختم کا ترجمہ آخری، وہ تو ان کی موت ہے، وہ تو ان کی موت ہے۔ اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں قادیانیوں سے کہ یار یہ عربی کی ترکیب ہے۔ بھائی آپ جاگ رہے، یہ کس زبان کی ترکیب ہے؟ اور پورے عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کون ہے؟ نبی کریم۔ آپ افصح اللسان ابلغ اللسان ہیں، آپ سے بڑا کوئی فصیح نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاتم النبیین میں خاتم کا معنی مہر نہیں کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا معنی آخری کیا ہے۔ خود فرمایا انا آخر النبی وانتم آخر الامم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ختم کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ آخری۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جس وقت ہمارے یہاں نیشنل اسمبلی میں مرزائیوں کے ساتھ بحث ہوئی نا بھٹو دور میں، جس کے نتیجے میں پھر ان کو کافر قرار دیا، اس آیت پر بحث ہوئی۔ مرزا ناصر نے بڑی چلاکی سے، بھئی آپ سن رہے، مرزا ناصر نے بڑی چلاکی سے عرب ڈکشنری کے حوالے دیے کہ ختم کا معنی مہر ہوتا ہے، آخری نہیں ہوتا۔ تو جو علماء مقابلے پر تھے وہ اٹارنی جنرل کو پوری تیاری کرواتے تھے دن کو، انہوں نے دن میں اس کی پوری تیاری کروائی۔ انہوں نے کہا جناب مرزا قادیانی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ختم کا معنی کیا ہے۔ مرزا خود پھنس گیا یہاں۔ مرزا اپنے ماں باپ کی آخری اولاد ہے۔ مرزا قادیانی کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی۔ کسی نے پوچھا آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کا کون سا نمبر ہے؟ مرزا خط میں جواب دے رہا ہے کہ ہم اتنے بہن بھائی ہیں اور میں اپنے ماں باپ کی ختم الاولاد ہوں۔ کون سمجھائے؟ میں اپنے ماں باپ کی کیا ہوں؟ ختم الاولاد ہوں۔ نیشنل اسمبلی میں علماء نے کہا اگر ختم کا معنی مہر ہے تو یہاں ترجمہ مرزا قادیانی کرے کہ ہم اتنے بہن بھائی ہیں اور میرے جتنے بہن بھائی ہوئے وہ میری مہر سے ہوئے، کرو ہاں ترجمہ، بنتا ہے؟ اب گلے پڑ گئے کہ نہیں؟ اس سے پوچھو کہ تیرے ماں باپ نے جتنی اولاد کو جنم دیا وہ تیری مہر سے دیے۔ اب جب کہا ہم اتنے بہن بھائی ہیں اور میں اپنے ماں باپ کی ختم الاولاد ہوں تو کیا معنی بنا؟ تو یہاں قادیانی پھنس گئے، یہاں قادیانی پھنس گئے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کا ترجمہ کیا کیا ہے، اور مرزا قادیانی کی تحریروں میں بھی
تو اب اس آیت کا کیا معنی بنا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی آپ سب سے کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ اور بھائی اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن نے بہت سارے احکام دیے۔ اللہ کے نبی کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں باقی نبیوں اور امتوں اور اس امت کے حق میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ ومبشرا، فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بڑی خوشخبریاں دی، لوگوں نماز پڑھو گے اللہ تمہیں اس نعمت سے نوازے گا، روزہ رکھو گے اللہ تمہیں یہ دے گا۔ اللہ کے نبی نے ہزاروں خوشخبریاں مجھے اور آپ کو سنائی، اس لیے آپ علیہ السلام کی ایک شان کیا ہے؟ مبشرہ و نذیرہ، ڈرایا بھی، جو سود کھائے گا، جو ظلم کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ وداعیا الی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چمکتے سورج ہیں۔ وہ کیا ہے؟ چمکتے سورج ہے۔ یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس وقت ہزاروں لاکھوں نہیں، اربوں کھربوں سیارے اور ستارے ہیں، وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، لیکن جب سورج نکل آتا ہے وہ نظر آتے ہیں؟ چلو ایک آپ کو لطیفہ سنا دوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سے ایک عیسائی بہت بڑے مناظر تھے برطانیہ کے، ان کا مناظرہ ہوا کہ اصل نبی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاہ عبدالعزیز انہوں نے کہا جناب تم ادھر سے یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بھئی اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی کہ نہیں؟ اچھا ادھر سے تم مسلمانوں یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، تو جو نبی زندہ ہے اس کی بات مانو گا۔ عیسائی یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو نبی زندہ ہے اس کی بات رسول اللہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ باقی سارے نبی جو ہیں ان کی حیثیت سیارے اور ستاروں کی ہے۔ سیارے اور ستارے موجود ہوتے ہیں، اب بھی موجود ہیں، لیکن اب سورج نکل رہا ہے تو بھائی سب کی روشنی کدھر جائے گی؟ غائب ہو جائے گی۔ سورج کے سامنے باقی روشنیاں چلتی نہیں۔ میدان محشر میں سارے نبی ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن مقام محمود میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کون کرے گا؟ معراج کی رات سارے نبی موجود تھے نہیں؟ حضور کے دادے ابراہیم، خلیل اللہ، آدم سارے موجود تھے کہ نہیں؟ امامت کس نے کروائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے کہ جب سیارے ستارے سارے موجود ہو، سورج بھی موجود ہو، تو روشنی کس کی چمکتی ہے؟ سورج کی چمکتی ہے، سیارے اور ستاروں کی نہیں چمکتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں، میدان محشر میں نبی سارے ہوں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اور مقام محمود پر فائز حضور علیہ السلام ہوں گے۔ معراج کی رات سارے نبیوں کی ملاقات ہوئی، نماز پڑھی، لیکن امامت کس نے کروائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ہمارے آقا سورج ہیں، سورج جب چمکتا ہے تو بھائی پھر ستاروں کی جو چمک ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی احکام یہاں دیے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نکاحوں سے زائد کی اجازت تھی، حد بندی نہیں تھی۔ امت کے لیے 4 کی، امت کے مردوں کے لیے 4 کی اجازت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زائد کی اجازت تھی۔ عام مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جب بھی نکاح کرے گا مہر دینا واجب ہوگا، یہ پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھی۔ اور عام مسلمان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ عام مسلمان اگر کوئی صحیح عقیدے والی عیسائی عورت ہو یا یہودی عورت ہو، اس سے عام مسلمان امتی بھائی نکاح کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی۔
عام مسلمان پر لازم ہے کہ اگر اس کی 2 3 4 بیویاں ہوں تو رات کے اعتبار سے باری مقرر ہے، ایک رات سب کے یہاں رہے گا۔ یہ پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھی، اس طرح کے اور بھی تھی۔ قرآن کریم نے یہاں ایک یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت زینب سے نکاح کیا۔ حضرت زینب کے ولیمہ پر کچھ لوگ کھانے سے بہت پہلے آ گئے، وہاں کھانے کے بعد بھی بڑی دیر تک بیٹھے رہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ قرآن کریم نے ایک یہ ادب بتا دیا کہ جب بھی کسی مسلمان کے یہاں دعوت پر کسی بھی وجہ سے کسی مسلمان کے گھر جاؤ، ایک تو سلام لو اور اجازت لے کر داخل ہو، بغیر اجازت کے کسی کے گھر اور کسی کمرے میں ہرگز داخل نہ ہو۔ دوسرا، کھانے کے وقت جاؤ اور فارغ ہوتے ہی جلدی آ جاؤ، کسی کے گھر میں اتنی دیر نہ ٹھہرو جس سے اس گھر والوں کو تکلیف ہو۔ پھر قرآن کریم نے پردے کے احکام بھی یہاں لاگو کر دیے کہ اے اللہ کے حبیب، ایمان والی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو حکم دو کہ وہ کیا کرے، وہ پردہ کرے۔ بھائی وہ کیا کرے؟ پردہ عورت پر لازم ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب شان یہاں بیان کی۔ قرآن کی مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی کیا پڑھو؟ درود پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ امتی پر لازم ہے۔ ہمارا کوئی دن خالی نہ جائے، کوئی لمحہ خالی نہ جائے، ہماری کوئی دعا خالی نہ ہو جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی گھر سے نکل رہے تھے، چہرہ بہت ہنستے مسکراتے، سامنے حضرت ابو طلحہ کھڑے تھے۔ کہا اللہ کے رسول خیر؟ اچانک ایک بندہ گھر سے نکل رہا، خود سے مسکرا رہا ہو تو دوسرے پوچھ لیتے یار کیا بات ہے، آپ اندر ہی اندر مسکرا رہے ہو؟ اللہ کے نبی مسکراتے نکلے، حضرت ابو طلحہ نے دیکھ لیا، کہا اللہ کے رسول خیر ہے؟ آپ بہت خوش ہیں، مسکراتے آ رہے ہیں۔ فرمایا ابو طلحہ ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے بتا کے گئے ہیں اے اللہ کے رسول، جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، 10 گناہ معاف کریں گے۔ 10 گناہ کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ اور بھی درود کے بہت سارے فضائل ہیں، بس یہ سمجھ لیجئے درود حضور علیہ السلام پر پڑھنا یہ حضور علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ یہ کس کی ضرورت ہے؟ عجیب شان۔ اور اللہ کے بھائی غور کرو، اللہ کی رحمت، ہم حضور علیہ السلام پر درود پڑھ رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں حضور کے لیے، تو حضور کے درجے کیا بلند ہو رہے ہیں؟ حضور کے تو درجے 100% پہلے ہی بلند ہیں، حضور پر درود پڑھنے والے کے درجے بلند ہوں گے۔ اس لیے درود و سلام یہ حضور علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھائی کس کی ضرورت ہے؟ میں اور آپ حضور کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ حضور کو ہے؟ اور بھائی جس ہستی نے جنت حرام ہے نبیوں پر بھی جب تک یہ نہ جائے، جنت کا سب سے اونچا مقام جنت الفردوس مقام محمود کس کے لیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے اور آپ کے درودوں سے حضور کے مقام میں کیا اضافہ ہوگا؟ کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ درود و سلام حضور علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، درود و سلام پڑھنا کس کی ضرورت ہے؟ اس میں حضور نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ درود و سلام نہ پڑھے۔ یہ افضل ترین عبادات میں سے ہے، اس کو یہ نہیں کہ کبھی کبھار کریں، نہ، جس طرح ہم نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں اس طرح درود و سلام بھی پابندی کے ساتھ کریں گے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے مکلف ہونے کی ذمہ داری ساری مخلوق پر ڈالی، سب نے انکار کر دیا، اس کو صرف انسان نے قبول کیا۔ اب یہ جو مکلفانہ زندگی ہے بھائی، یہ صرف کون گزار رہا ہے؟ یہ انسان گزار رہا ہے۔ قرآن کریم نے 22ویں پارے میں 2 تقابل کے ساتھ حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور قوم سبا کا تذکرہ کیا۔ بھائی توجہ کرنا ذرا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، ان کو جیسے جیسے اللہ نوازتے گئے ان کا شکریہ بڑھتا گیا۔
اس کے مقابلے میں قوم سبا تھی، ان کو اللہ تعالیٰ جیسے نوازتے گئے ان کی ناشکری بڑھتی گئی۔ اللہ نے دونوں کا آگے پیچھے تذکرہ کیا کہ ادھر میرے شکر گزار بندوں کا عمل دیکھ لو اور ادھر نالائقوں کا دیکھ لو۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی بے مثال، جس طرح کی حکومت کسی کو نہیں دی۔ اللہ نے حکومت دے دی، اللہ نے نبوت بھی دے دی، اللہ نے علم بھی دے دیا، اور اللہ نے انسانوں پر بھی حکومت دے دی، اللہ نے جنات پر بھی دے دی، یہاں تک کہتے سلیمان ساری مخلوق کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ ہوا پر بھی آرڈر چل رہا تھا، ہوا کو ادھر کو چلنے کا حکم دیتے تھے، ادھر کو چلتی، ادھر کو چلنے کا حکم دیتے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا، وہ لوہے کو موم کی طرح جو چاہتے بنا لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے کنویں بنا دیے، 1 منٹ میں جو چاہتے بنا لیتے۔ جنات پر آرڈر چلتا، ہواؤں پر آرڈر چلتا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز دی کہ جب وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے پرندے جمع ہو جاتے، کنویں پر بیٹھ کر تلاوت کرتے پانی میں ارتعاش پیدا ہو جاتا، پہاڑ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے تو ساری مخلوق ان کے ساتھ اس کی تلاوت میں شامل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان باپ بیٹے پر نعمتیں بڑھاتے رہے اور ان کا شکریہ۔ بس مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا جو میرے مقرب بندے ہیں میں ان پر جیسے اپنے انعامات کی بارش کروں گا ویسے ویسے ان کا شکریہ۔ اور بھائی اس کے مقابلے پر قوم سبا، اللہ نے زرعی علاقہ دیا، عرب کا بہترین خطہ دیا، اللہ نے ان کو عقل دی، زمین پر سب سے پہلا ڈیم انہوں نے بنایا، اور ڈیم بنا کر پورے سال کا پانی ذخیرہ کرتے۔ 3 نہریں یوں نکالی، 3 یوں لا کر درمیان میں شہر بسایا۔ درمیان میں کیا کیا؟ شہر بسایا، پورے سال پانی رہتا، علاقہ زرخیز، آب و ہوا بہت اعلیٰ، لیکن اپنی اوقات کو بھول گئے، اپنی اوقات کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تباہی آئی، ایسا عذاب آیا کہ آج بھی وہاں جاؤ وہ علاقہ آج بھی بنجر پڑا ہے، وہ علاقہ آج بھی۔ اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ ہماری ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے نعمت بڑھتی ہے ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ بیٹے جو ہیں وہ کس طرح باہر چلے جائیں، بہت فکر، بڑی محنت کی، قرض لے، فلاں کر کہ بچوں کا کاروبار اچھا ہو جائے، بڑی اللہ سے دعائیں مانگی، صدقے کیے، بچے باہر چلے گئے، اچھے کاروباروں پر چلے گئے، اب پیسہ آنا شروع ہو گیا، اب وہ گئی دعا، وہ گیا صدقہ۔ یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اور بھائی قرآن کریم نے اس بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، تمہیں زندگی میں جو بھی یہ پٹیاں پڑھائے گا دشمن کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگو تمہارے اللہ وعدے کے سچے ہیں، وہ تم سے جو بھی وعدے کر رہے ہیں 100% اپنے وعدوں کو کیا کریں گے، پورا کریں گے۔ اور ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگو تم جتنا بھی اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، یہ سارے کلمات اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم سب کے سب اللہ کے سامنے کیا ہو؟ فقیر ہو، محتاج ہو۔ اگر دیکھو بھائیو میری بات سمجھنا، اگر میرے اور آپ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہ ہو، ہم اللہ کے اس وقت جتنے محتاج ہیں، اگر ہمیں زمین و آسمان کے سارے خزانے مل جائیں ہم اللہ کے پھر بھی اتنے محتاج ہیں۔ میرے پاس اس وقت 1 ٹکا نہ ہو، 1 روپے بھی نہ ہو، میں اللہ کا 1 روپے نہ ہوتے ہوئے جتنا محتاج ہوں، میرے پاس اربوں کھربوں روپے آ جائے میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی محتاج ہوں، میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی۔ اے لوگو
تم ہر وقت اللہ کے محتاج ہو۔ جو اپنے اللہ سے یہ عرض کرتا رہے گا اے اللہ میں تو سراپا عجز ہوں، محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ پھر اپنے ایسے بندے کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم ایمان دے دیں، نیک عمل دے دیں، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح زندہ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، وہ مردہ ہے، وہ اندھے ہیں، اگرچہ ان کے ظاہری جسم جتنے چاہے اچھے ہوں، حقیقت میں بھائی وہ کیا ہے؟ وہ بیکار ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم جن بندوں کو علم دیتے ہیں، بھائی توجہ کرنا، ہم جن بندوں کو علم دیتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جن بندوں کو علم دیتے ہیں وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ صحیح علم کی علامت یہ ہے، صحیح علم جب بندے کے دل و دماغ پر آتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف بڑھتا ہے۔ جس کو دیکھو کہ ڈگریاں حاصل کر لیے بدتمیز ہو گیا، بد اخلاق ہو گیا، اس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت میں علم ہی نہیں ہے، وہ حقیقت میں علم ہی، صحیح علم کی پہچان یہ ہے، صحیح عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ بھائی کس سے ڈرتا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بھائی کائنات کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ، لیکن آپ پتہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، اللہ کی کتنی عظمت تھی، اللہ کی کتنی، فرمایا علم والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ کس سے ڈرتے ہیں۔ اور بھائی اس پارے میں ایک آیت ہے، میں جب بھی اس آیت پر پہنچتا ہوں حقیقت یہ ہے، اللہ کی رحمت کی ایک عجیب آیت سورہ فاطر کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرما رہے ہیں اس میں؟ اے لوگو تم گناہ کرتے ہو، اگر ہم تمہیں گناہ کرتے ہی پکڑ لیں تو زمین پر ایک سانس لینے والا بندہ بھی زندہ نہ رہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اے لوگو تمہاری حرکتوں اور کرتوتوں پر اگر ہم پکڑنے پر آئیں، دابہ زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق زندہ نہ رہے۔ یہ ہمارا فضل ہے کہ ہم تمہیں گناہ کرتے ہی پکڑتے نہیں ہیں، ہم ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل۔ میں اس موقع پر آپ کو ایک عجیب بات سنایا کرتا ہوں۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنے شیخ کا واقعہ لکھا ہے کہ بہت بڑے شیخ تھے۔ بس آخری بات، ان کے پاس ان کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے، لمبا عرصہ رہے، ایک دن ناراض ہو کے بغیر اجازت کے بوری بستر باندھ کر جا رہے تھے۔ یہ بہت بڑے اللہ والے پیر تھے، شیخ تھے۔ ان کی نظر پڑ گئی کہ یہ میرا یہ مرید بغیر اجازت کے جا رہا ہے۔ اس زمانے میں اصول تھا خانقاہ سے اجازت لے۔ اسے بلا لیا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ جی میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ بھائی آپ نے اجازت تو نہیں لی؟ وہ بگڑا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ میں آپ کے پاس اتنے سالوں سے رہا، اتنے مہینے رہا، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ کس طرح کے بزرگ ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا میری کرامت تو ہر قدم پر ظاہر ہوتی ہے، تجھے نہیں نظر آئی؟ علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں قریب بڑے بڑے علماء تھے، سارے چونک گئے کہ ہمارے شیخ اتنی بڑی دعوت، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری کرامت تو ہر، اب سارے چونک گئے کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ۔ پوچھا جی ہر قدم پر کون سی کرامت ظاہر ہوتی؟ کہنے لگا میں جب ایک قدم اٹھا کے دوسرا رکھتا ہوں اور گناہوں کی وجہ سے میں زمین میں نہیں دھستا، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیتے ہیں، میں اس کو بہت بڑی کرامت سمجھتا ہوں۔ وگرنہ ہمارے گناہ ایسے ہیں بھائی، حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ انصاف کا تول تولے تو ہم زندگی نہ گزار سکیں، ہم زندگی نہ گزار سکیں۔ فرمایا ہم لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ آپ خود اپنا محاسبہ کیجئے، میں کروں، زندگی میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں ہم نے وہ 20 سال پہلے کیے تھے، 20 سال بعد جا کے توبہ کی توفیق ہوئی۔ آج سوچتے ہیں اگر اللہ اسی وقت پکڑ لیتے، بڑے حضرات اس کی تائید کریں گے، جوانی میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، بندہ جب بڑھاپے کی صحیح سمجھداری کی عمر میں آتا ہے پھر اپنی نادانیوں پر توبہ کرتا ہے۔ اگر اللہ جوانی میں ہی پکڑ لیتے،
وہی وہ پکڑ سکتا تھا کہ نہیں؟ پکڑ سکتا تھا. اس لیے فرمایا لوگوں یہ جو ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں بہت کچھ کرنے کے باوجود ہمیں تم کچھ نہیں کہتے، یہ تمہارے غافل اور جری ہونے کا سبب نہ بنے، یہ تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے. اللہ تمہیں مہلت دے رہے ہیں، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.